السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم. محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تقوی. محترم سامعین، انسان کبھی کبھی اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے اور اسے اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا. مال و دولت کا حرص انسان کے دلوں میں حلال و حرام کے درمیان تمیز کو بھلا دیتا ہے. دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے انسان غلط راستوں کو اختیار کر لیتا ہے، جبکہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو تقوی کے اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنے دلی تمناؤں کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں. اور تمام عبادتوں کا بنیادی مقصد بھی انسان کے دلوں میں تقوی کا پیدا کرنا ہے. محترم سامعین، آئیے سمجھتے ہیں کہ تقوی کہتے کسے ہیں، یعنی تقوی کے کیا فوائد ہیں. تقوی دل کے اس کیفیت کا نام ہے، تقوی دل کے اس احساس کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان گناہ کرنے سے گھبراتا ہے، انسان گناہ کرنے سے جھجکتا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. محترم سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا یہ تقوی کو فروغ دیتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اپنے کاموں پر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. یوں تو تقوی حاصل کرنے کے بہت سے اسباب ہیں اور انہی میں سے روزہ تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 182 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی اصل میں وہ صفت ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. خوف الہی کی بنیاد پر اپنے دامن کو تمام طرح کے صغائر اور کبائر گناہوں کے آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کا نام تقوی ہے. اور اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے خلاف کوئی بھی کام ہو تو وہ گناہ کہلاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو تم اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنا کہ تم سے ہو سکے. آپ ان آیت کریمہ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے. لیکن آج معاشرے کے اندر نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس قدر گناہوں کے اندر مبتلا ہے. لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے لوگ بڑے متقی بن جاتے ہیں، لوگ بڑے پرہیزگار بن جاتے ہیں، مسجدیں کھچا کھچ نمازیوں سے بھری رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. یعنی تقوی دل میں ہے. کسی انسان کے سے اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو جاری ہو جائے، اس چیز کا نام تقوی ہے. یوں لوگوں سے ڈر کر عبادتیں کرنا، یوں لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا اللہ حیثما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی. آخر میں باری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں تو اپنا خوف پیدا فرما دے، ہمیں متقی بنا دے اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.